السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم باقی جو عبارات ہیں وہ پڑھیں گے سر سید کے اخلاق و خصائل میں سے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز انسان میں ضروری ہے، جیسے صدق مودت، سمیت، دلیری اور آزادی وغیرہ، اس شخص کی خصوصیت میں سے تھیں۔ اس شخص نے اگر سچ پوچھے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈالی۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی طعن و ملامت سے نہ ڈریں۔ جو بات اس کو حق معلوم ہوئی، ان کے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں ان کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں۔ سر سید کو کوئی بات اس سے زیادہ شوق نہیں گزرتی تھی کہ ان پر راز بازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے کہ یہ شخص فی الواقع راز بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ سر سید جیسے خود راز باز اسی طرح راز بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ دوسرے محبت اور التفات کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا، اور اس لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بدرجہ غایت پایا جاتا ہے۔ راست بازی سچائی، صدق مودت سچی دوستی، تمیت غیرت، دلیری بہادری، اردو لٹریچر یعنی اردو ادب، طعن و ملامت برا بلا کہنا، فی الواقع در حقیقت، التفات توجہ، بدرجہ غایت بہت زیادہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ سر سید احمد خان ایک سچے آدمی تھے، ایک سچے انسان تھے، ایک راز باز انسان تھے۔ ان کو اس بات سے چاہے جتنا بھی نقصان ہوتا تھا، وہ سچائی سے نہیں ڈرتے تھے۔ سچی بات کہنے میں ان کو لطف آتا تھا، سچ بات کہنے میں ان کو سکون ملتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ انسان سچ بول کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے، اپنے اندر سکون حاصل کرتا ہے، تو وہ سچے لوگوں کو پسند کرتا تھا، اور سچے لوگوں سے ہی ان کی دوستی تھی، اور سچی بات کہنے کو ہی پسند کرتا تھا۔ سر سید احمد خان کہتے تھے کہ اگر سچی بات کہنے میں اگر کوئی برا بلا بھی کہے، آپ کو کوئی ملامت بھی کرے، تو آپ اس بات سے نہ ڈریں، کیونکہ آپ نے سچ بولا ہے، اور سچ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جاتا ہے۔ سچ بات کہنے والے کی بات میں وزن ہوتا ہے، جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات میں وزن نہیں ہوتا، وہ اپنی باتوں سے کسی کو امپریس نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو امپریس کرنا ہے تو اپنی شخصیت میں راست بازی کا پہلو شامل کرے، راست باز بنے اور دوسروں کو اپنا گرویدہ بنائے، دوسروں پہ حکمرانی کرے۔ آپ کی راز بازی، آپ کی سچائی، آپ کی حق بات کہنے کی عادت آپ کو دوسروں میں ممتاز کرتی ہے۔ صادق و امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں بھی اہم صفت ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ صفت اپنائے۔ اپنی زندگی میں اگر آسانی چاہتا ہے تو انسان کو دوغلے پن، جھوٹ اور اس قسم کے جو بری عادات ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور راز بازی، حق اور سچ کو اپنانا چاہیے۔ اس سے انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور انسان دوسروں میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ سر سید نہ صرف خود سچ کو پسند کرتے تھے، سچ بولتے تھے، بلکہ ان لوگوں کو پسند کرتے تھے جو کہ سچے ہو، جو کہ سچی بات کہتے تھے، جو کہ حق پہ رہتے تھے، اور حق بات کہنے میں ہی اپنی فلاح اور بھلائی سمجھتے تھے۔ اور انہی وجہ سے سر سید اپنے دوست و احباب میں مقبول ترین شخصیت تھے۔
سر سید کو ہمیشہ اپنے کنبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ رہا ہے۔ جی ہاں، اگر سر سید کی شخصیت کا ہم جائزہ لیں تو سر سید کو سب سے زیادہ لگاؤ اپنے کنبے سے تھا، یعنی اپنے خاندان سے تھا، خاندان کے لوگوں سے، جن میں ماں باپ، بہن بھائی، بھتیجے بھانجے، یعنی کہ سب رشتے جو فطری رشتے ہیں وہ آتے ہیں۔ سر سید کو ان سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں سے، اپنے بھائیوں سے، اور وہ ان کے لیے ہر وقت ان کی خدمت میں تیار رہتے تھے، اور اگر ان کے متعلق کوئی کچھ بھی کہتا تو وہ ان کو ناگوار گزرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے بھائی کا 20 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا، لیکن 20 سال کے بعد ان کی بیٹی کے منہ سے اپنے باپ کا ذکر سن کر سر سید کی حالت خراب ہوئی، اور ان کو ایسا لگا کہ ان کے بھائی کی موت آج ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ان کے سامنے کوئی ان کا ذکر نہیں کرتے تھے، اور اپنی والدہ کے ساتھ ان کی وابستگی یا ان کی محبت ایسی تھی کہ جیسے وہ آج بھی بچے ہیں۔ اگر ان کی ماں کسی بات پہ ان سے خفا ہوتی تھی یا ان سے ناراض ہوتی تھی تو وہ گھنٹوں بیٹھ کر ان کو مناتے رہتے تھے، بچوں کی طرح ان سے اپنی ضد منواتے تھے، بچوں کی طرح ان کے ناز نخرے اٹھاتے تھے، اور وہ اپنی ماں کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ خود سوچے، جو انسان اپنے کنبے کا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہو، ان کے دل میں اپنے کنبے کی اتنی زیادہ محبت ہو، اپنے خاندان کی محبت ہو، تو آٹومیٹکلی وہ ان کو اپنے قوم سے، اپنے وطن سے بھی اتنی ہی محبت ہوتی ہے، کیونکہ جو لاپرواہ شخص ہوتا ہے، جو اپنی فیملی کا کی پرواہ نہیں کرتا، جو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتا، جو اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کرتا، جو اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا، یا اپنے دوسرے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرتا، ان کو پھر اپنے قوم کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ صرف اپنے ذات تک محدود ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے ذات تک سوچتے ہیں، وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا اپنے ذات کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص پھر معاشرے میں نام نہیں کماتے۔ سر سید احمد خان نے نہ صرف اپنے کنبے کا خیال رکھا ہے، بلکہ انہوں نے ساری زندگی وطن کی محبت میں گزاری ہے۔ ان کو اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت تھی۔ انہوں نے اپنے یعنی کہ جس شہر میں وہ پیدا ہوئے، دلی، انہوں نے دلی کو چھوڑ دیا تھا، لیکن جب بھی دلی کا ذکر آتا تھا ان کی تقریروں میں، ان کی تحریروں میں، ان کے یعنی کہ آرٹیکلز میں یا لیکچروں میں، کہیں بھی ان کا دلی کا ذکر آتا تھا تو ان کا دل چاہتا کہ وہ ابھی اڑ کے دلی پہنچ جائے، کیونکہ دلی سے ان کو دلی لگاؤ تھا۔ تو اس وجہ سے یہ کہا جائے کہ سر سید احمد خان کو اپنے وطن سے، اپنے جائے پیدائش سے ان کو بہت محبت تھی، تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ سر سید احمد خان کو اپنے دوستوں کو اپنی زندگی کا لازمی جز یعنی کہ لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی دوستوں کی وجہ سے خوبصورت ہوتی ہے، اور دوست اگر آپ کے مائنڈ کے مطابق ہو، آپ کے ساتھ پرخلوص ہو، تو وہ دوستی زیادہ پائیدار اور زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ نواب محسن الملک کی ملاقات سر سید احمد خان سے 1861 میں ہوئی تھی، اور جب سے لے کر تاحیات وہ سر سید احمد خان کے ساتھ ہی رہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے کنبے کے لوگوں سے اتنی محبت نہیں جتنے کہ مجھے سر سید احمد خان سے ہوئی یا سر سید احمد خان کی شخصیت سے ہوئی، کیونکہ ان کی شخصیت ایک سحر انگیز شخصیت ہے۔ وہ دوستوں کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا یکساں خیال رکھتے ہیں اور سب کے دوستی کے حقوق و فرائض ادا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر زندگی میں مجھے کسی سے سچی محبت ہوئی ہے تو وہ سر سید احمد خان ہیں۔ آج کے لیے ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے، انشاءاللہ
کل پھر حاضر ہوں گے مزید عبارات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.